یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، عنقریب ہم تمہیں اتنا نوازیں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور مقام پر اللہ رب العزت فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ ان دونوں کا بیک گراؤنڈ اگر ہم سمجھ جائیں تو قرآن کی ان آیتوں کو سننے کا مزہ آ جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو سورت ہے سورہ کوثر، اس کا تو شان نزول یہ ہے کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم کا انتقال ہو گیا، اللہ نے حضور کو بیٹے بھی عطا فرمائے، سبحان اللہ، اور پیدا ہوئے اور بچپن میں ہی واپس بھی لے لی۔ بلکہ ایک جگہ تو میں پڑھ رہا تھا کہ امام حسین بھی گود میں ہیں اور حضرت قاسم بھی گود میں ہیں۔ جبریل آئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ عز و جل یہ ارادہ فرماتا ہے کہ ان میں سے ایک کو لے لیں۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حسین کو کچھ ہوا تو میری بیٹی فاطمہ کو دکھ پہنچے گا، میری بیٹی فاطمہ کو دکھ نہ ہو۔ حضور علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت قاسم کے بارے میں رضا کا اظہار فرمایا۔ جب حضرت قاسم کا انتقال ہو گیا تو کافر لوگ باتیں بنانے لگے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل اب کیسے چلے گی؟ نسل تو بیٹوں سے چلتی ہے، اور ایک کافر تھا جس کے 10 بیٹے تھے، ایک کافر کے 7 بیٹے، ایک کے 4 بیٹے، بڑے بڑے جوان لڑنے والے۔ وہ خوش ہوتے، اکڑ کے کہتے کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے کہ یہ تو منقطع نسل ہو گئے، ان کی تو نسل اب نہیں۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، سورت میں فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ تجھے تانا دینے والے کہ تیری نسل ختم ہو جائے گی حبیب، اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہے کہ تیرے دشمنوں کی نسل کو ختم کر دے گا۔ فرمایا ان شانئک هو الابتر، تیرا جو دشمن ہے وہی منقطع النسل ہوگا۔ اور جہاں تک تیری بات ہے تو انا اعطیناک الکوثر، اللہ نے تجھے خیر کثیر عطا کر دیا۔ پوری دنیا کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے، لیکن حضور سید عالم کی نسل ان کی بیٹی سے چل رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے، نسل کے چلانے کا تعلق بیٹے سے نہیں، بیٹی سے نہیں، بلکہ اللہ جس سے چاہے اس سے چلا دے۔ اللہ نے بیٹی سے چلا دیا۔ آج دنیا میں لاکھوں سید پائے جاتے ہیں، لیکن ان کافروں کی اولاد میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے جو کہے کہ میں فلاں کافر کی اولاد میں سے ہوں، جس کے 10 بیٹے تھے، 7 بیٹے تھے، اور پھر وہ حبیب ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، سبحان اللہ، ہم سے محبت فرماتے ہیں۔ فرمایا حدیث پاک میں پیارے آقا کریم علیہ السلام ایک دن بہت زیادہ اداس تھے اور گریہ فرما رہے تھے۔
اللہ رب العزت نے حضرت جبریل کو بھیجا کہ جا پوچھ میرا حبیب کیوں رو رہا ہے، حالانکہ اللہ کو سب پتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آتے جبریل آتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حبیب اداس کیوں ہے، کیوں روتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے جبریل کو واپس بھیجا، کہا جبریل جاؤ، اللہ کو پتا ہے کہ میں کیوں رو رہا ہوں۔ پھر جبریل جاتے ہیں، یا اللہ تیرا حبیب کہتا ہے کہ اللہ کو پتا ہے کہ میں کیوں گریہ کر رہا ہوں، تو اللہ تو سب جانتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جا جبریل میرے حبیب کو بتا دے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ فَتَرْضَىٰ۔ جبریل واپس آتے ہیں قرآن کی آیت لے کر، اور قرآن کی اس آیت میں اللہ نے فرمایا اے پیارے ان قریب تیرا رب تجھے اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ پھر حبیب کہتے ہیں جبریل گواہ ہو جا، میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک اپنی امت کے ایک ایک گنہگار کو بخشوا نہ لوں۔ کتنا پیار ہے، کتنا پیار ہے۔ اور ہمارا کیا پیار ہے؟ ہم سے صبح اٹھ کر نماز نہیں پڑھی جاتی۔ ہمارا کیا پیار ہے؟ ہم حضور کے طریقے پہ نہیں چل پاتے۔ ہمارا کیا پیار ہے؟ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بدلے میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے اتنا پیارا حبیب دیا، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، فرمایا میرا حبیب ہے یہ تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، بہترین مثال ہے، اس کو دیکھو، اس کو دیکھ کر عمل کرو، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو۔ یہ حبیب میں نے تمہیں دے کر احسان کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق اللہ نے بہت بڑا احسان کیا جب اپنا پیارا محبوب ان لوگوں میں بھیج دیا۔ اللہ نے اپنا محبوب دیا ہے، محبوب۔ سبحان اللہ۔ اور وہ میرے سرکار آئے اس دنیا میں، اور ان کے ساتھ کافروں نے کیا نہیں کیا، کتنا ستایا، اتنا ستایا، اتنا ستایا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی راہ میں جتنا تنگ کیا گیا ہوں مجھ سے پہلے نبیوں میں سے اتنا کوئی نہیں ستایا گیا، اتنا تنگ کیا گیا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں۔ وہ شفیق آقا وہ فرماتے ہیں کہ میری شفاعت میرے امت کے گنہگاروں کے لیے ہے۔ یہ شفاعت کون سی ہے؟ شفاعت ایک حافظ بھی کرے گا، اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جائے گا، خاندان والوں کو لے کے جائے گا، ایک عالم دین بھی کرے گا، ایک اللہ کا ولی بھی کرے گا، سبحان اللہ۔ لیکن یہ کون سی شفاعت ہے؟ یہ وہ شفاعت ہے جو آپ ہر اذان کے بعد دعا میں کہتے ہیں اللہم ارزقنا، اے اللہ عطا فرما دے، اللہم رب ھذی الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمہ، آتی 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 سیدنا محمد، سبحان اللہ۔ کیا دے دے؟ دے دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دے دے؟ وہ جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے وہ ہے کیا؟ کیا ہے وہ؟ سبحان اللہ۔ پتہ ہے آپ کو کیا دعا مانگتے ہیں؟ کیا دعا مانگتے ہیں؟ یا اللہ آت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا دے دے؟ وہ مقام محمود دے دے، مقام محمود دے دے۔ کیا ہے مقام محمود؟ یہ مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود یہ ہے کہ آپ ایسی جگہ پہ کھڑے کیے جائیں
کہ اگلے اور پچھلے اللہ اکبر سارے کے سارے صرف اور صرف آپ کی ہی تعریف کریں، آپ ہی کی حمد کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کو یہ مقام قیامت کے دن دیا جائے گا، اور وہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا یہ کہ جب قبروں سے اٹھایا جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا غضب ہوگا کہ ایسا غضب نہ رب نے پہلے کبھی کیا، نہ آئندہ کبھی کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سورج 7 میل پر ہوگا، 7 نیزے پر ہوگا۔ آج پیٹھ ہے، اس وقت اس کا منہ ہوگا۔ یہ زمین جو مٹی کی ہے، یہ تانبے کے انگارے کی طرح لال رنگ کی ہوگی، کوئی کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ جل رہے ہوں گے پاؤں، پسینے میں لوگ ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ حال یہ ہوگا ماں جہاں بیٹے سے بھاگے، باپ جہاں روتے کو چھوڑے، کہہ کر بلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں، کون بنائے؟ بناتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میرے آقا کریم علیہ السلام کے پاس 50,000 سال کا دن ہے، سب کے سب پریشان ہیں، موت کسی کو نہیں آئے گی، انگارے پہ کھڑے ہوں گے، مریں گے نہیں۔ اور قیامت کا دن ہے، لوگ ٹینشن میں ہوں گے، جائیں تو جائیں کہاں؟ اب حدیث پاک میں ہے، سب کہیں گے چلو حضرت آدم کے پاس، وہ بچائیں گے۔ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، حضرت آدم کہیں گے آج کسی اور کے پاس جاؤ۔ حدیث میں ہے، فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ آج کسی اور کے پاس جاؤ۔ وہ حضرت نوح کے پاس جائیں گے، بچا لیجئے۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں اعلان کیا ہوگا؟ اعلان ہوگا فرشتوں، یہ جتنے لوگ کھڑے ہیں 1000 میں سے 999 کو جہنم میں ڈالا جائے۔ 1000 میں سے 999 کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ اب لوگ حالت خراب ہے، لوگ پریشان ہیں، ایسے میں کہیں بھی سایہ نہیں ہوگا سوائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں۔ اگر مان گیا پھر کیا فائدہ تیرے ماننے کا؟ آج مانگ ان سے، آج ان کی بھی مان، اور آج ان سے بھی مانگ۔ آج ان سے تعلق مضبوط کر، آج درود و سلام کے گجرے پیش کر، آج میلاد مصطفیٰ منا، آج حضور سے خوش ہو جا، آج حضور کی نعتیں پڑھ، آج حضور پر سلام پڑھ، تاکہ کل قیامت کے دن میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میں قیامت کے دن تم کو کثرت درود کی وجہ سے پہچانوں گا۔ جو جتنا درود پڑھے گا، جتنا درود پڑھے گا کل قیامت کے دن میں پہچانوں گا۔ اب میں آپ کو جو حدیث سنا رہا ہوں وہ حدیث کیا ہے؟ ماؤں کے حمل گر جائیں گے، کوئی کسی کی طرف دیکھ بھی نہیں پائے گا، حالت ایسی خراب ہوگی، پسینہ پسینہ ہوں گے، کسی کے ٹخنے تک پسینہ، کسی کی گھٹنے تک پسینہ، کسی کے ناف تک پسینہ، کسی کے کندھے تک پسینہ، اور پسینہ نہیں ہوگا، تیزاب ہوگا۔ ایک قطرہ حدیث پاک میں ہے، پہاڑ پر ڈال دیا جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ایسا سخت پسینہ ہوگا، لیکن بندہ نہیں مرے گا۔ لیکن جو تکبر کرنے والے ہوں گے، غرور کرنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو چیونٹیوں کی شکل میں کر دے گا، چیونٹیاں بن کر آئیں گے، لوگ ان کے اوپر چڑھ رہے ہوں گے، ادھر بھاگ رہے ہوں گے، ادھر بھاگ رہے ہوں گے، ان کو کچل رہے ہوں گے، لیکن وہ مریں گے نہیں، کوئی کتے کی شکل میں آئے گا۔ جو آج لوگوں پر بھونکتے ہیں، آج لوگوں کو گالیاں نکالتے ہیں، وہ کل کتے کی شکل میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہر ایک کا حساب برابر کرے گا۔ پھر کسی نے کہا ارے یہ بتاؤ، اللہ کو تو سب پتہ ہے کون اچھا ہے اور کون برا ہے، کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو قیامت کا دن
बपा क्यों किया, वैसे ही जन्नतियों को जन्नत में डाल देता, दोस्तियों को दोजख में डाल देता। आय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन उसने एक दिन रखा है जिस दिन में जब गुलामान मुस्तफ़ा हर अज़ान के बाद दुआ पढ़ते हैं, आते सैयदना मोहम्मद दे दे हमारे सरदार मोहम्मद को मकाम महमूदा, मकाम महमूद दे दे और उनको अता फरमा वो शफाअत कुबरा। अब क़यामत के दिन जब सब नबियों के पास लोग जा रहे हैं, हर नबी कह रहा है जाओ आज मेरे पास से जाओ, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। लोग हज़रत आदम से हज़रत नूह से हज़रत इब्राहीम से हज़रत मूसा से हज़रत ईसा के पास जाएंगे। हज़रत ईसा कहेंगे आज हमें अपनी जान का खौफ है, जाओ किसी और के पास। तो देखेंगे हज़रत मोहम्मद कहाँ हैं। अरे लोग कहते हैं वो सिर्फ पैगंबर बनकर आए, नहीं नहीं, पैगंबर ही नहीं, वो उनको अल्लाह ने अपना हबीब बनाकर भेजा, अल्लाह ने सय्यदुल अंबिया बनाकर भेजा, अल्लाह ने खातमुल अंबिया बनाकर भेजा, अल्लाह ने लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला का ताज सर पर सजा कर भेजा। और अल्लाह ने फरमाया हबीब तू वो है जो इन पर हराम करेगा वो हराम हो जाएगा, जो हलाल करेगा वो हलाल हो जाएगा। फरमाया मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु, और जो मेरा हबीब तुम्हें दे दे तुम फौरन ले लो, और जिससे मेरा हबीब तुम्हें रोक दे फौरन रुक जाओ, क्योंकि सिर्फ पैगंबर ही नहीं है, मेरा महबूब है, मुख्तार कुल है, इसको अल्लाह ने पूरे इख्तियार के साथ भेजा है। आज लोग कहते हैं सिर्फ रसूल थे, हमारी तरह थे, एक पैगंबर थे। नहीं नहीं, हुजूर तो अपना लुआब जब खाने में डाल देते तो 3 आदमियों का खाना 70 आदमियों को पूरा हो जाता था। आज जो अपनी तरह कहता है वो अगर अपना थूक अपने सालन में डाल दे तो वो सालन उठाकर बीवी उसके मुंह पे मारेगी कि उल्लू के पट्टे, इतनी मुश्किल से पकाया है तूने उसमें थूक दिया है। आज अपनी तरह कहने वालों हुजूर को, हुजूर कैसे तुम्हारी तरह हो सकते हैं, हुजूर तो सहाबा की तरह भी नहीं थे। सहाबा ने जब देखा हुजूर ने रोज़ा रखा है और इफ्तार ही नहीं किया, मगरिब में हुजूर का रोज़ा चल रहा है, रात हो गई, हुजूर ने सहरी भी नहीं की, हुजूर का फिर दिन को रोज़ा है, फिर रात को रोज़ा है। सहाबा ने कहा ये कौन सा रोज़ा है? कहा हुजूर 10-10 दिन रोज़ा रखते हैं। सहाबा ने कहा हम भी रखेंगे। सहाबा ने रोज़े रखना शुरू किए। इंसान की ताकत है, 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन मस्जिद नबवी शरीफ खाली हो गई। हुजूर ने पूछा कहाँ हैं मेरे असहाब? फरमाया बीमार पड़े हैं, कमज़ोर हैं, मस्जिद तक आ नहीं सकते। कहा क्यों? कहा हुजूर उनको पता चला कि आप 100 में विसाल रखते हैं, उन्होंने भी 100 में विसाल रखना शुरू कर दिया। हुजूर गए सहाबा के पास, ए मेरे सहाबा अय्युकुम मिसली, तुम में से कौन है मेरी तरह? युतइमुनी रब्बी व यस्क़ीनी, मुझे तो मेरा रब खिलाता है, मेरा रब पिलाता है। जब हुजूर की तरह सहाबा नहीं हो सकते, जब सहाबी हुजूर की तरह नहीं हो सकता तो वहाबी कैसे हो सकता है? खामखा की बात हो गई, हुजूर की तरह कोई नहीं हो सकता। हुजूर के सवारी वो खच्चर मुबारक, उस खच्चर के पाँव में जो मिट्टी लगती है उस मिट्टी के बराबर भी हम नहीं हो सकते। आखिरी बात कर रहा हूँ, समझ लो ज़रा, सुभान अल्लाह। सब नबी कहेंगे जाओ जाओ आज किसी और के पास जाओ। जब देखेंगे हुजूर को, हुजूर आप शफाअत फरमाएं, हुजूर आप मदद फरमाएं, हुजूर मर गए हम तो आज तो तबाह हो गए, आज कोई मदद करने वाला नहीं, तो मेरे आका नहीं कहेंगे इज़हबू इला गैरी, बल्कि फरमाएंगे अना लहा, आ जाओ मैं ही शफाअत कुबरा के लिए हूँ।
پھر حضور سجدے میں چلے جائیں گے، حضور سجدے میں جائیں گے اور امت کی بخشش شروع ہو جائے گی، شفاعت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ پھر اللہ کا فرمان ہوگا ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے، جو آپ سوال کریں گے آپ کا رب آپ کے سوال کو پورا کرے گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ پھر حضور شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، اے جان میں جان آئے گی، پھر باقی نبی بھی شفاعت کریں گے، پھر علماء بھی شفاعت کریں گے، صحابہ کریں گے، اولیاء کریں گے، حافظ لوگ کریں گے، سب شفاعت کا دروازہ کھل جائے گا۔ اسی کو کہتے ہیں مقام محمود، جس کے بارے میں آپ ہر اذان کے بعد دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے آقا ہمارے مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما، جب اگلے اور پچھلے آپ کی تعریفیں کریں گے۔ سبحان اللہ۔ سنیو مبارک ہو، تم وہ ہو جو حضور سے راضی، حضور آپ سے راضی، حضور کی نعتیں پڑھنے والے ہو، حضور کی آل سے پیار کرنے والے ہو، حضور کے اصحاب سے پیار کرنے والے ہو، کسی کی گستاخی کرنے والے نہیں ہو، کسی کی توہین کرنے والے نہیں ہو، اور جو ان سے راضی ہوتا ہے وہ ان سے راضی ہوتے ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔